السلام علیکم جی۔ میں اپنی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو پی سی او کے بارے میں جو میں نے کی وہ ہم نے ختم اس بات پہ کی تھی کہ پی سی او ایک ریورسیبل پرابلم ہے جس کو ہم واپس کر سکتے ہیں، ریورس کر سکتے ہیں، اور یہ لائف اسٹائل سے لنکڈ ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے مینلی وہ پہلے میں اس بات پہ ڈسکس کروں گا کہ آخر یہ لائف اسٹائل سے کیا تعلق ہے۔ 2012 سے پہلے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ پی سی او کو آخر پی سی او ہے کیا، لیکن 2012 میں بہت ساری ریسرچ کے بعد یہ بات طے ہو گئی، کنفرم ہو گئی کہ پی سی او کی وجہ دو بڑی بنیادی فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پی سی او ہوتی ہے۔ ایک جینیٹک فیکٹرز، جینز کا تعلق ہے، اور دوسرا ماحول جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، اور پھر بالغ ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کے یہ پی سی او بناتی ہیں، اور اس اور یہ دونوں چیزوں کے عوامل چونکہ زیادہ ہیں آج کل کے دور میں، اس لیے پی سی او کا جو انسیڈنس ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں بنیادی طور پہ بات کروں گا کہ جینیٹک فیکٹر جینز کا کیا رول ہے، اور کون کون سے انوائرمنٹل ایلیمنٹس ہیں جو پی سی او کا سبب بنتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں۔ اگلی اس سے نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم تفصیل سے انوائرمنٹل فیکٹرز کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا۔ ایکچولی جو میں اپنی ساری اس پی سی او کی جو ویڈیوز بنا رہا ہوں، جو دے رہا ہوں، یہ بات ڈسکشن کر رہا ہوں، میرا بنیادی مقصد بالآخر اس انوائرمنٹل فیکٹر پہ آنے کا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، اور آپ لوگوں کو ایک اویئرنیس دوں کہ کون کون سے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جن سے بچیں تو ہم پی سی او کے سے بچ سکتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے۔ اچھا، اب جینز کی بات کرتے ہیں۔ دو چیزیں میں نے کہا پی سی او ہونے کے لیے ضروری ہے، ایک جینز اور ایک انوائرمنٹل فیکٹر۔ اب جینز جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ بنیادی طور پہ جنرل پبلک کو بھی یہی کانسیپٹ ہے، بلکہ بہت سارے شاید ڈاکٹرز کو بھی یہی کانسیپٹ ہو کہ جین جو ہے وہ چینجیبل نہیں ہے۔ جین دو طرح کی، ایک تو وہ جینز ہیں جو جین پرنٹ کہہ لیجئے، جن کو ہم جین پرنٹ کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے، اور یہ ایک نسل سے دوسری نسل منوان ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے، اور ان میں تبدیلی کے چانسز نہیں ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں۔ یہ وہ جینز ہیں جو فکس ہیں اور انہوں نے ٹرانسفر ہونا ہے۔ مثال کے طور پہ اسکن کلر ہے، ہیئر کلر ہے، آنکھوں کا رنگ ہے، آپ کی آواز ہے، چال ڈھال ہے، باڈی کا ہائٹ ہے، سائز ہے، یہ بہت جو فزیکل کریکٹرز ہیں آپ کے، یہ جین سے لنک ہیں، اور یہ ماں باپ کی جب جینز آپس میں ملتی ہیں تو وہ آپ سے مکس ہو کے ٹرانسفر ہوتی ہیں، جین پہ۔ ایک اور طرح کی بھی جینز ہیں، یہ جینز جو ہیں ان کے بارے میں بہت پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن اب ریسنٹلی اس کے بارے میں بھی پتہ چلا۔ یہ وہ جینز ہیں جو اس جنریشن میں تو ہوتی ہیں، لیکن جب وہ جنریشن اپنی جینز اگلی جنریشن میں ٹرانسفر کرتی ہیں تو جو پرماننٹ جینز ہیں، جو فزیکل کریکٹرز کو کیری کرتی ہیں، وہ تو ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جینز جو ہیں یہ سلیٹ کی طرح صاف ہو جاتی ہیں، اور ایک صاف بالکل نیٹ اینڈ کلین سلیٹ اگلی نسل میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اور وہ جو اگلی نسل ہے وہ اس سلیٹ کے اوپر اپنے حساب سے ایک نئی جین کو ڈیولپ کرتی ہے۔ یہ ایک سلائڈ دیکھیے، اس میں یہ دو طرح کے، یہ ڈی این اے ایک مالیکیول ہے۔ ڈی این اے آپ کو بہت سارے لوگوں کو اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے علم ہوگا کہ ڈی این اے ایک اسٹرینڈ کی طرح ہوتا ہے، اور اس میں جینز ہوتی ہیں، اور جینز ایک چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں ڈی این اے کے اندر، ان کو ہم ایکزونز کہتے ہیں۔ یہ جو رنگین ایریاز ہیں یہ ایکزونز ہیں، اور یہ بیسیکلی ڈی این اے کا وہ پارٹ ہے جو جینز بناتی ہیں۔ یہ جینز ہیں، اور یہ وہ جینز ہیں جو فکس جینز ہیں جن کا کام کوڈ کرنا ہے، یعنی یہ اگلی ایک نسل سے دوسری نسل میں بالکل اسی طرح ٹرانسفر ہو جائیں گی، اور اس طرح یہ چلتی چلی جائیں گی۔
ہم جو کہتے ہیں کہ ڈی این اے کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ پارٹ ہے وہ ڈی این اے کا جو شاید حضرت بابا آدم کے سلسلے سے شروع ہے اور ابھی تک ہمارے اندر چل رہا ہے۔ لیکن ان جینز کو، یہ جو ایگزونز ہیں، ان کو ہم ایگزونز کہتے ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے بیچ میں ڈی این اے ہی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک دھاگا ہے اور اس میں تسبیح پروئی ہوئی ہو، اور جو تسبیح کے دانے ہیں وہ ایگزونز ہیں، اور دھاگا جو ہے وہ صرف کنیکٹ کر رہا ہے ان کو، اور وہ وہ انٹرون ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک ہمیں انٹرونس، ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایگزونس کو جوڑنے کے کام آتا ہے، بٹ ہمیں یہ اب سمجھ آ گئی کہ انٹرونس بیسیکلی ہے تو ڈی این اے، لیکن جب بچہ ایمبریو کی صورتحال پہ جاتا ہے، جب وہ بننا شروع ہوتا ہے، چند دنوں کا ہوتا ہے، تو یہ انٹرونس جو کہ صاف ہو چکے ہوتے ہیں ماں سے، جب یہ ڈی این اے بچے میں آتا ہے تو صرف ایگزون ٹرانسفر ہوتے ہیں، ایگزونس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب بچہ بڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کا جو اپنا ماحول ہے، اس کا جو کیمسٹری ہے باڈی کی، جو اس کے بلڈ کی کیمسٹری ہے، وہ ان انٹرونس کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہوتی ہے، اور ان کے اوپر بھی کوڈ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ رفتہ رفتہ ایک نئی جینز کا شکل صورتحال اختیار کر لیتے ہیں۔ اور پھر جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ وہ جینز ہیں جن کو ماحول کی ضرورت ہے، ایک خاص فیوریبل ماحول چاہیے تاکہ یہ ایکٹ اپون کر سکیں، جبکہ جو کوڈنگ ریجنز ہیں، جو ایگزونز ہیں، جو پرماننٹ جینز ہیں، ان کو ماحول کی ضرورت نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہی کرنا ہے، ایکسپریشن کرنا ہی کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو جینز ہیں، پی سی او کی جینز، یہ نارمل جینیٹک رولز کے تحت نہیں چلتی، یہ ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ البتہ ماں کی جو، اگر ایک خاتون کو ان کی بلڈ میں جو کیمسٹری ہے، وہ جو بلڈ کی کیمسٹری ہے، جو بچہ پیٹ میں ہوگا، اس کی اپنے اس بچے کی بلڈ کیمسٹری پہ اثر انداز ہوگی، اور جب وہ اثر انداز ہوگی تو بچے کی جو تبدیل شدہ بلڈ کیمسٹری ہے، جو تبدیل ہوئی ہے ماں کی بلڈ کیمسٹری کی وجہ سے، وہ ان انٹرونس کے اوپر چینجز لائے گی۔ جب بچہ یہ بڑا ہوگا، یہ اپنا ڈی این اے جب اگلی نسل کو دے گا تو یہ انٹرونس پھر صاف ہو جائیں گے، اور پھر وہ جو اگلا بچہ ہے اس کے نئے انٹرونس بنیں گے۔ اس طرح یہ نسل در نسل نئے انٹرونس بنتے ہیں، یہ ٹرانسفر نہیں ہوتے۔ لیکن یہ ضروری، یہ بات بالکل طے ہے کہ یہ جو ماں کی بلڈ کیمسٹری ہے اس کے زیر اثر یہ انٹرونز ہوتے ہیں، اس میں باپ کی بلڈ کیمسٹری کا رول نہیں ہے، ماں کی بلڈ کیمسٹری کا رول ہے۔ اس لیے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کچھ تو وہ جینز لیتا ہے، لیکن اس ماں جس کے پیٹ میں ہے تقریباً 50% اس کی جینز نئی ڈیولپ ہوتی ہیں اس ماں کی بلڈ کیمسٹری کے زیر اثر۔ تو پی سی او کی جو جینیٹک کریکٹرز ہیں، خصوصیت، وہ پہلی بات یہ کہ یہ ماں سے بیٹی میں ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ البتہ جب اگر ماں میں کوئی ایسی چیزیں ہیں، جیسے کہ اگر ماں پالیسسٹک ہے، یا اس کو ڈائبٹیز ہے، یا وہ پری ڈائبیٹک ہے، یہ تینوں کنڈیشنز بچے کی کیمسٹری پہ نظر انداز ہو سکتی ہیں۔ تو جب بچے کی اندر وہ نئی جینز ڈیولپ کر سکتا ہے، اور یہ وہ جینز جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو یہ بچہ ولنریبل ہوگا اس ماحول کے لیے، کہ جیسے ہی اس کو ماحول ملے گا اس بچے میں بھی پی سی او، ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا پری ڈائبٹیز کی کنڈیشن جنم لے سکتی ہے۔ یہ جینیٹک رول ہے، اور اس کو ہم ایپی جینیٹکس بھی کہتے ہیں۔ تو پی سی او کا یہ کریکٹر ہے۔ انہی بنیاد پہ 2018 میں اسپین میں ایشرے کی ایک کانفرنس ہوئی تھی، ایشرے یورپین سوسائٹی آف ہیومن ریپروڈکشن، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی خاتون کو پی سی او ہے اور وہ ان کنٹرولڈ ہے، ان ٹریٹڈ ہے، ان آپٹیمائزڈ ہے، اس کو پریگننسی کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کی پی سی او آپٹیمائز نہیں ہو جاتی۔ کیوں؟ اگر وہ آپٹیمائز کیے بھائی ماں تو وہ بن جائے گی، اس کی خواہش پوری ہو جائے گی، بٹ وہ جو کیمسٹری اس کی جو ہم نے ٹھیک نہیں کی، وہ آنے والے بچے کی کیمسٹری کو چینج کرے گی، اور آنے والا بچہ بھی اگر وہ لڑکی ہے تو فیوچر میں انہی پرابلمس کو فیس کرے گا۔ اسی بنیاد پہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پی سی او کے پیشنٹس کو
یہ جو پریگنینسی کے نام پہ دوائیاں ہیں جن کو ہم کنسیونگ والی میڈیسن اکثر پیشنٹس کہتے ہیں، یہ جو اوولیشن انڈکشن کی ہے، یہ فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ پی سی او کی پیشنٹ آپٹیمائز نہ ہو جائے۔ یہ سمجھانا ڈاکٹر کا کام ہے مریض کو۔ مریض تو آتا ہے، اس کو چاہیے ہے پریگنینسی، لیکن اس کو سمجھانا ضروری ہے کہ اگر آپ یہ پریگنینسی چاہتی ہیں، ہو تو جائے شاید، لیکن اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی بچی ہونے والی اس عذاب سے بچی رہے، تو خدا کے لیے ابھی پریگنینسی کا نہ سوچیں، بلکہ اپنی حالت بہتر کریں۔ اب حالت بہتر کیسے کرنی ہے؟ وہی سیکنڈ فیکٹر جو کہ پی سی او کا سبب بن سکتا ہے، اور وہ یعنی وہ ماحول جو ان جینز کے لیے فیوریبل ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے انوائرمنٹل فیکٹرز۔ اب وہ کون سے 3 انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو ان جینز کو ماحول دیں گے، اور وہ جو بچہ جب پیدا ہوگا اس میں بھی پی سی او، ڈائبٹیز یا پری ڈائبٹک کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، اور ان میں سب سے امپورٹنٹ رول ڈائٹ کا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ انوائرمنٹل فیکٹر از اینڈوکرائن ڈسرپٹنگ کیمیکلس۔ یہ وہ کیمیکلز ہیں جو ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، ہماری فوڈ میں بھی پائے جاتے ہیں، زیادہ تر یہ فوڈ سے ہی ہمارے اندر جاتے ہیں، ہوا سے جا سکتے ہیں، یہ پیسٹی سائڈز ہیں، اسپرے ہیں، ادویات کا جو اسپرے ہے وہ اسی زمرے میں آتی ہیں۔ اور تیسرا سرکیڈین سائیکل ڈسرپشن، یعنی جو دن اور رات کا کانسیپٹ قدرت نے بنایا ہے، اگر ہم اس کے زیر اثر نہیں چلتے، ہم اپنا ایک دن اور رات کا اثر ایک بنا لیتے ہیں سائیکل، تو ہم اپنے ہارمونس کو بری طرح ڈسٹرب کرتے ہیں، اور یہ وہ تیسرا فیکٹر ہے جو پی سی او کو خراب کرنے میں رول پلے کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں یہی ختم کر رہا ہوں۔ اب نیکسٹ ویڈیو جو ہے ان 3 انوائرمنٹل فیکٹرز کے بارے میں بات ہوگی۔ خدا حافظ۔